نسوح ایک عورت نامی آدمی تھا، باریک آواز، بغیر داڑھی اور نازک اندام مرد وہ اپنی ظاہری شکل و صورت سے پیدا اٹھاتی ہوئی زنانہ حمام میں عورتوں کا مساج کرتا اور میل اتارتا تھا۔ کوئی بھی اس کی حقیقت نہیں جانتا تھا، سبھی اسے عورت سمجھتے تھے۔ یہ طریقہ اس کے لیے ذریعہ معاش بھی تھا اور عورتوں کے جسم سے لذت بھی لیتا تھا۔ کئی بار ضمیر کی ملامت کرنے پر اس نے اس کام سے توبہ بھی کر لیا، لیکن ہمیشہ توبہ تولتا رہا۔ ایک دن بادشاہ کی بیٹی حمام گئی۔ حمام اور مساج کرنے کے بعد پتہ چلا کہ اس کا موتی یا ہیرا کھو گئی۔ بادشاہ کی بیٹی نے حکم دیا کہ سب کی تلاشی لے جائے۔ سب کی تلاشی لے گئی، ہیرا نہیں ملا۔ نسوح رسوا کے ڈر سے ایک جگہ چھپ گئی۔ جب اس نے دیکھا کہ شہزادی کی کنیزی اسے ڈھونڈ رہی ہے تو سچی دل سے خدا کو پکارا اور خدا کے بارگاہ میں دل سے توبہ کی اور وعدہ کی کہ آئندہ کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گا، میرے لاج رکھ لے مولا۔ دعا مانگتے رہے تھے کہ اچانک باہر سے آواز سنائی دیا کہ نسوح کو چھوڑ دو۔ ہیرا مل گئی۔ نسوح نمی آنکھوں سے شہزادی سے رخصت لے کر گھر آ گئی۔ نسوح نے قدرت کا کرشمہ دیکھ لیا تھا اور ہمیشہ کے لیے اس کام سے توبہ کر لی۔ کئی دنوں سے حمام نہ جانے پر ایک دن شہزادی نے بلاوا بھیجا کہ حمام آ کر میری مساج کر لی، لیکن نسوح نے بہانہ بنایا کہ میرے ہاتھ میں درد ہے، میں مساج نہیں کر سکتا ہوں۔ نسوح نے دیکھا کہ اس شہر میں رہنے اس کے لیے مناسب نہیں ہے، سبھی عورتیں اس کو چاہتی ہے اور اس کے ہاتھوں سے مساج لینا پسند کرتی ہے۔ جتنا بھی غلط طریقے سے مال کمایا تھا سب غریبوں میں بانٹا دیا اور شہر سے نکل گئی۔ میل دور ایک پہاڑ پر ڈیرا ڈال کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئی۔ ایک دن اس کی نظر ایک بھینس پر پڑ گئی جو اس کے قریب گھاس چر رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ یہ کسی چراوے سے بھاگ کر یہاں آ گئی ہے، جب تک اس کا مالک نہ آ جائے تب تک میں اس کی دیکھ بھال کر لیتا ہوں۔ لہٰذا اس کی دیکھ بھال کرنے لگی۔ کچھ دن بعد ایک تجارتی قافلہ راستہ بھول کر ادھر آ گئی جو ساری پیاس کی شدت سے نڈھال تھی۔ انہوں نے نسوح سے پانی مانگا۔ نسوح نے سب کو بھینس کا دودھ پلایا اور سب کو سیراب کر دی۔ قافلوں والوں نے نسوح کے شہر جانے کا راستہ پوچھا۔ نسوح نے ان کو آسان اور نزدیک راستہ دکھایا۔ نسوح کے اخلاق سے متاثر ہو کر تاجر نے جاتی ہوئی اسے بہت سارا مال بطور تحفہ دیا۔ نسوح نے اس پیسوں سے وہاں کنواں کھدوا دیا۔ آہستہ آہستہ وہاں لوگ بسنے لگے اور عمارات بننے لگی۔ وہاں کے لوگ نسوح کو بڑا عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ رفتہ رفتہ نسوح کی نیکی کی چرچا بادشاہ تک جا پہنچی۔ بادشاہ کے دل میں نسوح سے ملنے کی اشتیاق پیدا ہوئی۔ اس نے نسوح کو پیغام بھیجا کہ بادشاہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، مہربانی کر کے دربار تشریف لے آئے۔ جب نسوح کو بادشاہ کا پیغام ملا اس نے ملنے سے انکار کر دیا اور معذرت چاہی کہ مجھے بہت سارا کام ہے، میں نہیں آ سکتا ہوں۔ بادشاہ کو تعجب ہوا مگر بے نیازی کو دیکھ کر ملنے کی طلب اور بڑھ گئی۔ بادشاہ نے اسے کہا کہ اگر نسوح نہیں آ سکتی تو ہم خود اس کے پاس جائیں گے۔ جب بادشاہ نسوح کے علاقے میں داخل ہوا، خدا کی طرف سے ملک الموت کو حکم ہوا کہ بادشاہ کی روح قبضہ کر لے۔ چونکہ بادشاہ بطور عقیدت مند نسوح کو ملنے آ رہا تھا اور ریب بھی نسوح کی خوبیوں کی گواہ تھی، اس لیے نسوح کو بادشاہ کے تخت پر بٹھا دیا گیا۔ نسوح نے اپنے ملک میں عدل و انصاف کا نظام قائم کیا۔ وہاں شہزادی جسے عورت کا بھیس بدل کر ہاتھ لگاتی ہوئی بھی ڈرتا تھا، اس شہزادی نے نسوح سے شادی کر لی۔ ایک دن نسوح دربار میں بیٹھ کر لوگوں کی داد رسائی کر رہا تھا کہ ایک شخص وادری ہوئی اور کہنے لگی کہ کچھ سال پہلے میری بھینس
گم ہو گئی تھی، بہت ڈھونڈا مگر نہیں ملا، برائے مہربانی میری مدد فرمائی۔ نسو نے کہا تمہاری بھینس میرے پاس ہے، آج جو کچھ میرے پاس ہے وہ تمہاری بھینس کی وجہ سے ہے۔ نسو نے حکم دیا کہ اس کے سارا مال اور دولت کا آدھا حصہ بھینس کے مالک کو دی جائے۔ وہ شخص خدا کے حکم سے کہنے لگی، اے نسو جان لو نہ میں انسان ہوں اور نہ ہی وہ جانور بھینس ہے، بلکہ ہم دونوں فرشتے ہیں، تمہیں امتحان کے لیے آئی تھی۔ یہ سارا مال و دولت تمہارے سچے دل سے توبہ کرنے کا نتیجہ ہے، یہ سب کچھ تمہارے مبارک ہو۔ وہ دونوں فرشتے نظر سے غائب ہو گئے، اس وجہ سے سچے دل سے توبہ کرنے کو توبہ نصوح کہتے ہیں۔ تاریخ کتاب میں نصوح کو بنی اسرائیل کے ایک بڑے عابد کی حیثیت سے لکھا گئی ہے۔ نصوح رزق کمانے کے لیے اللہ کے ناپسند کام کیا کرتا تھا۔ جب وہ کام اللہ کے خوف کی وجہ سے چھوڑے تو اللہ نے رزق کے اسباب پیدا کی اور بادشاہت تک عطا کر دی۔ حرام طریقے سے لذت حاصل کرنا چھوڑ دو تو اللہ تعالیٰ نے نکاح میں شہزادی دے دی۔ اللہ تعالیٰ سب کو توبہ کرنا اور تمرکز اس توبے پر قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔